جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو گونج اس کی آج تک ہمیں نظر آتی ہے. جب آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور 2 بار ہوئیں اور آپ نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کے کہنے پر ظاہر سی بات ہے میں کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے تو ان سے اتنے تو تعلقات اچھے تھے کہ میں بہت سے اوکیزنز آئے تھے. ظاہر 2017 میں مسائل شروع ہو گئے تھے جب جی آئی ٹی بنی ہے, پناما کا کیس آ رہا تھا, اس کے بعد ان کو جیل ہوئی, ریفرنسز بنے, ان کی بیٹی کے خلاف بنے, پھر توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں, الیکشنز میں ساری دھاندلی ہوئی, آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا. اس کے بعد کا بہت سا پیریڈ ہے جو مشکل ترین تھا. آئی نیور ایور کالڈ ہم بیکاز دیٹ واز ویری سینسٹیو ایشو کہ جی کیا ہماری پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ اب بیہائنڈ دا ڈورز ہم کچھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. کس لیے بھیجا گیا تھا, کیا چیز دیکھیں ایک تو میں نے اپنا جو میرا بالکل سمپل سا ایجنڈا تھا کہ ایک یو ہیو این اپرچونٹی, دس از اے ہسٹورک اپرچونٹی اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو ٹیک ہم بیک ان ہسٹری ٹو ٹیل دی پریزنٹ چیف کہ آپ خود یہ چیز ایگری کرتے ہیں کہ جنرل ایوب سے کیا بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. کیا نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ آپ جا کے جنرل باجوہ کو یہ ہسٹری یاد دلائیں؟ نہیں, میں نے ان کو یہ ہسٹری یاد دلانی اس لیے ضرورت تھی کہ میں ان کو کہہ رہا تھا آپ اپنا نام اس فہرست میں نہ شامل کریں, آپ کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے, ڈو دا رائٹ تھنگ اینڈ دا رائٹ تھنگ از فالو دا کانسٹیٹیوشن. And the constitution says that you are not supposed to be part of the political process. So آپ جو آپ نے سی ڈی لگائی ہوئی ہے, آپ نے اس کو لے آئے نا, آپ عمران خان کو آپ نے حکومت بنوا دی, اب 2 سال ہو چکے ہیں, اب ہمیں ان کے ساتھ پولیٹیکل اس میں مقابلہ کرنے دیں. یعنی آپ صرف ایکسٹرا سپورٹ نہ کریں ان کو, آپ پیچھے ہٹ جائیں. آپ یہ جا کے جنرل فیض کو نہ بھیجیں شوکت صدیقی کے پاس اور ان کو یہ کہیں کہ جی ہمارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, باقی ہم ڈیل کر لیں گے بیکاز ہمارے جو کیسز ہیں لیٹ اٹ بی ڈٹرمنڈ ان دا کورٹ آف لا رادر دین سم ون پشنگ کہ وہ جج بیٹھ کے ڈر کے فیصلہ سنائے آپ کے ڈر سے. تو ہسٹری آپ کو کیسے ریکارڈ کرے گی؟